فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين امام الحرمين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. درود محمد. صاحبان عزت و شرف، بزرگان ملت، پروردگار عالم سورہ سجدہ کی 24ویں آیت اور اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ایسے امام بنائے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان لوگوں میں سے امام بنایا ہے جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرنے والے ہیں. وَلَمَّا صَبَرُوا، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں. وَآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پہ یقین کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، آپ مسلسل گفتگو سن رہے ہیں کہ جناب ابراہیم سے وعدہ الہی ہے کہ اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. جب اعلان امامت ابراہیم کے لیے کیا گیا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو عزیزان گرامی فوراً ابراہیم نے کہا پروردگار وقال من ذریتی، پروردگار یہ میری ذریت میں بھی، یعنی ابراہیم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ امامت ہماری ذریت میں قائم رہے. تو آواز قدرت آئی کہ ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی سب سے پہلے پروردگار عالم نے ذہن بشریت میں یہ واضح کر دیا کہ جہاں سلسلہ قربت الہی کا ہوتا ہے وہاں ظلم کا تصور نہیں پایا جاتا ہے. جہاں ظلم ہو سمجھ لینا وہاں للہیت نہیں ہے، وہاں رابطہ الہی نہیں ہے، وہاں منصوص من اللہ نہیں ہے. سورہ سجدہ میں بھی یہی واضح کیا جا رہا ہے کہ ہم امام بنائیں گے لیکن ہمارے امام صبر کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے. ہمارے امام جو ہوں گے وہ صبر کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ عزیزان گرامی 1444 ہجری، یہ آج 6 محرم الحرام، عزیزان گرامی یہ پیغام اسی ذکر حسین کے حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ کربلا کا درس سب سے بڑا درس یہی ہے کہ یاد رکھو یہ کربلا کا واقعہ جو دنیا کے سامنے آیا ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ پہچان لو ظلم کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. جہاں ظلم پایا جا رہا ہے سمجھ لینا وہاں للہیت نہیں ہے، اور جہاں صبر پایا جا رہا ہے وہاں للہیت پائی جا رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی نہیں لکھ سکتا کہ حسین کے ساتھ صبر نہیں تھا. توجہ.
دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا جھوٹا انسان بھی نہیں لکھ سکتا کہ حسین کے ساتھ صبر نہیں تھا۔ سب کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ صابرین کا گروہ تھا، تو جب یہ صابرین کا گروہ تھا تو جو مقابلے میں آیا وہ ظالمین کا گروہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہی تو مسئلہ ہے کہ دنیا کلمہ تو پڑھ رہی ہے، قرآن تو پڑھ رہی ہے، لیکن قرآن کی حقیقت نہیں سمجھ رہی ہے۔ آج بھی تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کو حافظ قرآن کہہ رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر قرآن پڑھ لو تو پھر یزید رضی اللہ کہاں سے ہے؟ کیونکہ جہاں ظلم پایا جاتا ہے وہاں الہیت نہیں پائی جاتی۔ جہاں ظلم پایا جاتا ہے وہاں الہیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تم چاہے جتنے عزیزان گرامی قلم چلاؤ، چاہے جتنے جھوٹے راوی خرید لو، لیکن یاد رکھو یزید کے ظلم پر پردہ نہیں ڈال سکتے ہو، کیونکہ جب تک ذکر حسین رہے گا تب تک یزید کے ظلم کا پردہ فاش ہوتا رہے گا، اور جب تک یزید کے ظلم کا پردہ فاش ہوتا رہے گا، دنیا کے سامنے ظلم و بربریت کی کہانی سنائی جاتی رہے گی۔ تو یاد رکھو جب ظلم ہے تو بس یاد رکھو قرآن کیا کہہ لا ینادو احد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں نظام للہیت نہیں پایا جائے گا۔ درود محمد و آل محمد۔ اگر اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم روز محشر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ الہی وعدہ ہے عزیزان گرامی کہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کوئی تنہا نہ جائے گا بلکہ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ سب جائیں گے۔ تو جب وہ بلا رہا ہے، پوری توجہ عزیزان گرامی، کہ جب بلا رہا ہے تو پھر پیشوا بھی تو چاہیے، پوری توجہ، پیشوا بھی تو چاہیے عزیزان گرامی۔ آپ نے دیکھا حالات 2 سال سے کیسے تھے، کہا کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں جائے گا، کوئی عزیزان گرامی باہر نہیں جا سکتا ہے مگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ چاہیے۔ کس چیز کا چاہیے؟ کہا مرض نہیں ہے، اس چیز کا چاہیے۔ تو جب مرض کا سرٹیفکیٹ حکومت مانگ رہی ہے تو کوئی ادارہ بھی تو چاہیے جو سرٹیفکیٹ جاری کرے، کوئی ادارہ تو ہونا چاہیے کہ جس کے سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہو۔ کہاں ادارہ ہے؟ تم چاہے جتنے انجیکشن لگوا لو، لیکن لگوانے سے پہلے تمہیں ادارے میں رجسٹریشن کروانا پڑے گا، پوری توجہ، تمہیں وہاں رجسٹریشن کروانا پڑے گا، وہاں سے نمبر آئے گا، تمہارا سرٹیفکیٹ کھلے گا، وہی سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں نہیں مانی جائیں گی، پوری توجہ عزیزان کرام۔ کہا تم اپنے ہاتھ سے لکھ کے لے کے چلے جاؤ کہ ہم نے فلاں تاریخ کو فلاں ڈاکٹر سے ہم نے انجیکشن لگوا لیا ہے، یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ کہا تمہاری تحریر نہیں چاہیے، سرکار کی تحریر چاہیے، جو ادارہ ہو وہاں کی چاہیے۔ کہا کس لیے ہم نے لگوایا ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ کہا تمہارے زبان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس کو ہم نے معین کیا ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں، ہم نے باقاعدہ نظام بنا رکھا ہے، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ بس اس نے کہا کہ ہم روز محشر بلائیں گے تو تنہا نہیں بلائیں گے، ہم امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو پروردگار جب تو بلا رہا ہے امام کے ساتھ، بتا بھی تو دے کہ کیسے امام ہوں گے، بتا تو کیسے امام ہوں گے۔ کہا 2 طرح کے امام ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو یہدونا بے امرنا ہوں گے، جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی ہم نے آگاہ کر دیا ہے ائمۃ یدعون الی النار، بہت سے امام ایسے ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اب تم خود فیصلہ کر لو، اس امام کے ساتھ جاؤ گے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، یا اس کے ساتھ رہو گے جو ہدایت کرنے والا ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ امام ساتھ ساتھ ہوں گے مگر صفات ہم بتائے دے رہے ہیں کہ جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا وہ ہمارے امر کا پابند ہوگا،
وہ تمہارا پابند نہیں ہوگا بلکہ امر الہی کا پابند ہوگا۔ اے پروردگار، جب تو بنا رہا ہے امام، امر الہی کا پابند بھی بنا رہا ہے، تو کچھ تصویریں بھی تو دکھا دے کہ کون لوگ ہیں جو امر الہی کے پابند ہیں، کون لوگ ہیں جو تیرے حکم کے پابند ہیں۔ کہا یاد رکھو، جو میرے امر کا پابند ہوگا وہی صاحب امر ہوگا۔ پوری توجہ، کہا جو امر کا پابند ہوگا وہی صاحب امر ہوگا۔ اب دنیا میں اگر تمہیں دیکھنا ہے تو ان صفات کو تلاش کرو کہ کون لوگ میرے امر کے پابند تھے۔ تاریخ نے قلم اٹھایا عزیزان گرامی، خانہ کعبہ کی تصویر کو رقم کرنا شروع کر دیا، خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا گیا، اس کے اندر صنم نظر آئے، تاریخ نے لکھنا شروع کیا، ایک دو نہیں 360 خدا ہیں، ہر کے گلے میں ان کے قبیلے کے نام آویزہ ہیں، سب لکھ رہے ہیں یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا۔ عزاداروں، جو جس قبیلے کا صنم تھا اس قبیلے کے نام کو تاریخ نے لکھا، لیکن کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ ہاشمی کون سا تھا۔ پوری توجہ دی، ہاشمی کون سا تھا؟ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہاشمی گھرانے کا صنم کون سا تھا۔ یہدونا بے امرنا، وہ اللہ کے پابند تھے۔ جو اللہ کا پابند ہوتا ہے وہ صنم کے آگے نہیں، خدا کے آگے جھکا کرتا ہے۔ یہ تمہاری تاریخی خیانتیں ہیں جو تم نے غلط تصویروں کو پیش کیا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ شام کے دربار میں ذہنوں کو خرید کے، قلم کو خرید کر کے جو تحریریں کی گئی ہیں اسی کی تصویروں نے چاہا کہ بنی ہاشم کے کردار کو مجروح کیا جائے، اس تصویر کو بدلا جائے۔ لیکن یاد رکھو، کہاں کہاں سے تصویروں کو تم بدلو گے؟ جہاں نظام الہی ہوتا ہے وہاں بشریت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخ نے یہی تو لکھا کہ جب ابرہہ لشکر لے کر کے آیا، رابع حسن ندوی نے بھی لکھا، ہر تاریخ میں لکھا گیا کہ بڑے شان سے لشکر وہ لے کر کے آیا، مگر اسی شان میں شان عبد المطلب بھی نظر آئی۔ تاریخ نے یہی لکھا کہ جب وہ آیا، آنے کے بعد اس کے لشکر نے 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے پکڑ لیے۔ عزاداروں، تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ تمام مکے کے لوگ جناب عبد المطلب کے پاس آئے اور کہتے سردار مکہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے منتیں کرنا چاہیے، اس سے سفارش کرنا چاہیے۔ جناب عبد المطلب نے کہا یہ سب کیوں تم اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ ارے جس کا گھر ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے۔ پوری توجہ، جس کا گھر ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے۔ تاریخ نے منظر لکھا کہ جناب عبد المطلب جب گئے ہیں ابرہہ سے ملنے کے لیے تو تاریخ نے منظر لکھا، بڑی ذمہ داری سے عزیزان گرامی، تفسیر ابن کثیر اہل سنت کی تفسیر ہے، 5 جلدوں میں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب عبد المطلب اس کے پاس پہنچے ہیں، وہ خیمہ لگائے ہوئے خانہ مکے کے باہر وہ قیام پذیر تھا، لشکر تھا، لشکر والوں نے خبر دی کہ سردار مکہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزاداروں، تاریخ نے لکھا کہ جب پہنچے ہیں جناب عبد المطلب، ابن کثیر لکھتا ہے کہ جب عبد المطلب ابرہہ کے سامنے پہنچے ہیں تو وہ اپنے تخت سے اٹھ گیا۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، اس نے عبد المطلب کو دیکھتے ہی اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور عبد المطلب کے ساتھ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھ گیا۔ پوری توجہ، لشکر والوں نے دیکھا کہ جب عبد المطلب آئے تو اس کے چہرے پر عجب اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ اپنے کو سنبھال نہ سکا اور جناب عبد المطلب کے آگے جھکتا نظر آیا۔ جھکانے دنیا کو آیا تھا، وہ خود عبد المطلب کے سامنے جھک گیا۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو خدا کے آگے جھکتا ہے دنیا اس کے آگے جھکا کرتی ہے، نہ وہ سردار سے ڈرتا ہے نہ لشکر سے ڈرتا ہے، خدا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ پوچھا گیا کہ تیرے اندر یہ گھبراہٹ، یہ اضطراب کیوں تھا؟ کہاں آنے والے کے چہرے میں اتنی وجاہت تھی کہ میں اپنے کو سنبھال نہ سکا، یہی کوئی اور وجاہت نہ تھی۔ یہ عزیزان گرامی، یہ نسل امامت تھی جو دنیا کے سامنے واضح ہو رہی تھی کہ پہچان لو، اللہ جس میں اپنی امامت کو ودیت کرتا ہے اسے وجیہ بنا دیا کرتا ہے۔ دیکھنے والا
دیکھ کے مروب ہو کے خود جھک جایا کرتا ہے، اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی، کہا آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا میں اسے چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ آئیے گا، آپ خانہ کعبہ کے متولی و نگراں ہیں، آپ اس کی سفارش کے لیے آئیے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اس کا محافظ نہیں ہوں، اس کا نگراں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں، اس کا مالک نہیں ہوں۔ مالک جو ہے وہ اپنے گھر کو خود بچایا کرتا ہے، مالک اسی کو، وہی عزیزان گرامی مالک نہیں بچاتا ہے۔ جو مالک کمزور ہوتا ہے وہ دوسروں کو مدد کے لیے بلایا کرتا ہے، جو مالک خود قوی ہے وہ کسی کو کیوں مدد کے لیے بلائے گا؟ جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا۔ یعنی عبد المطلب نے بتا دیا کہ پہچان لو، اعتماد وحدہ لا شریک یہ ہے، یقین کی منزل یہ ہے، امر الہی پہ اطاعت یہ ہے کہ دنیا جب کفر نفاق میں ڈوبی ہوئی تھی تب بھی وحدانیت پہ یقین اتنا تھا کہ دنیا کے سامنے اپنے یقین کو واضح کر دیا کہ جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا۔ کہا کہ کل تاریخ لکھے، قرآن پڑھنے والے پڑھے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عزیزان گرامی یہ سب واقعات خود واضح کر رہے ہیں کہ پہچانو یہ قبل پیغمبر کی بات ہے، اسی سال رسول کی ولادت ہوئی۔ تم کہہ سکتے تھے رسول کی برکت تھی، لیکن اللہ کا رسول ابھی نہیں آیا ہے۔ جناب عبد المطلب کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت ہو کے واضح کر رہا ہے قدرت کی پہچان لو، جس نسل میں ہم امامت کو رکھتے ہیں وہ نسل کبھی کسی کے آگے جھکا نہیں کرتی ہے۔ وہ نسل اگر سر کو سجدے میں رکھتی ہے تو وحدہ لا شریک کے لیے رکھتی ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ ایک بار اور درود محمد و آل۔ یہ شرف امامت ہے۔ سورہ یاسین میں صاف اعلان کیا اس نے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جو ہمارا امام ہوگا وہ امام مبین ہوگا اور علم سے آراستہ ہوگا۔ پہچانو ہم جسے اپنا رہنما بنا کے تمہارے درمیان بھیجیں گے انہیں صبر سے آراستہ کریں گے، انہیں اپنا امر دے کے بھیجیں گے، وہ یقین کرنے والے ہوں گے، وہ صاحب علم ہوں گے۔ یاد رکھو جو خود پڑھانے آتا ہے وہ کبھی پڑھا نہیں کرتا ہے۔ یہی تو شرف ہے عزیزان گرامی کہ جو آتا ہے علم لے کر کے وہی امامت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ نے لکھا پوری توجہ، تاریخ نے لکھا کہ 11ویں امام سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے بعد کون ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ امام اپنی آغوش میں بچے کو لے کے آئے، اور عزیزان کہیں تاریخ نے لکھا کہ قدم سے چلتا ہوا 2 برس کا بچہ نکل کے آیا۔ امام نے اشارہ کیا ہمارے بعد یہی رہنما ہوگا۔ صحابی نے حیرت سے امام کی طرف دیکھا، کہا کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے جناب یحییٰ تو ابھی آغوش میں تھے اور قدرت کہہ رہے خذ الکتاب یا یحییٰ، کتاب کو پکڑ لو یحییٰ، ہم نے ایک بچے پر آیت کو نازل کیا۔ ارے جب قدرت چند مہینے کے بچے کے منصب کا اعلان کر سکتی ہے، اسے کتاب دے سکتی ہے، تو میرا بچہ تو قدموں سے چل رہا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی اب علم امامت کو سنے، تاریخ لکھتی ہے عبداللہ کے حوالے سے، احمد بن اسحاق امام کے صحابی ہے، امام سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تمام ساز و سامان لے کے آئے ہیں۔ کس کا سامان ہے؟ امانت دار بن کے آئے ہیں، امام تک امانت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، رقوم شرعی لے کر کے آئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام کے پاس آ کے احمد بن اسحاق تشریف فرما ہے، راوی عبداللہ ہے، کہتا ہے جب احمد بن اسحاق آئے اور امام کے سامنے تمام تحفے اور تحائف
اور تمام شرعی رقوم کو رکھا۔ امام نے 3 برس کے تھے آخری امام، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے لال یہ رقمیں ہیں، انہیں اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ امام نے آواز دیے بابا میں ان رقم میں ہاتھ بھی نہیں لگانے والا، کیونکہ ان رقم میں حرام بھی ملا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھ کو ان حراموں سے مس کروں۔ کہا میرا لال ان کو واضح تو کرو کہ یہ کیا ہے۔ امام نے کہا احمد بن اسحاق وہ تھیلی نکالو جو تمہیں زمیندار نے دی ہے، جو 500 درہم کی ہے۔ جب عزیزان گرامی احمد بن اسحاق نے نکالا تو امام نے آواز دی تمہیں پتا ہے جس زمیندار نے یہ رقم شرعی نکال کے تمہیں دی ہے اس نے اپنی کاشتکاری اور زراعت سے دی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے زراعت کروایا تھا اس نے وہاں عدالت سے کام نہیں لیا ہے۔ جب تقسیم ہو رہا تھا تو اس نے لیے اپنے لیے جو ظرف چنا وہ بڑا ظرف تھا، اور اپنے زراعت کرنے والے کاشتکار کو جو دیا تو چھوٹے ظرف سے دیا ہے، لہٰذا عدالت نہیں ہے، لہٰذا یہ رقم جائز نہیں ہے، اسے لے جاؤ واپس کر دینا۔ پھر دوسری تھیلی نکالی گئی، امام نے فرمایا یہ فلاں شخص نے تمہیں دیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کاروبار تو کیا ہے لیکن فلاں فلاں کا مال اس نے غصب کر لیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ مال نکال کے دیا ہے، لہٰذا اسے بھی واپس کر دینا۔ امام کسی حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا پھر امام نے کہا کہ ذرا وہ لباس کہنا تو نکالو جو تمہیں ایک عورت نے دیا ہے۔ کہا مولا وہ تو بہت بوسیدہ لباس ہے۔ کہا بوسیدہ ہوگا لیکن وہ حلال ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اس کا 1 درہم کہاں ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں تلاش کر رہا ہوں مل نہیں رہا ہے۔ کہا وہی درہم تو قبول کے قابل ہے۔ عزیزان گرامی یعنی آخری امام بتا رہے ہیں کہ پہچان لو جو امامت ہوتی ہے وہ امت کو حرام سے بچا کے نجات کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہے، خواہشوں کی پیروکار نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سے امام نے ایک بات اور پہنچایا ہے کہ امامت کے سلسلے میں جب صرف کرنے کے لیے آمادہ ہونا تو ذرا دیکھ لینا کہ جس کے لیے صرف کر رہے ہو وہ آئے تطہیر کا مصداق ہے، لہٰذا دولت بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جس میں نجاست تمسک نہ کیے ہوئے ہو۔ لہٰذا یاد رکھنا کہ جب تم آمادہ ہونا تو اپنے حساب و کتاب کو لگا کے دیکھنا کہ کہیں غصب کا 1 درہم تو اس میں نہیں آ گیا ہے، کہیں خیانت کا 1 مال تو اس میں نہیں آ گیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ادھر جا رہا ہے، مگر یاد رکھو جہاں حرام ہوتا ہے وہاں ادھر جایا نہیں کرتا، پلٹ کے واپس آ جایا کرتا ہے۔ امام نے کہا اے احمد بن اسحاق اس رقم کو لے جاؤ اور ان کے مالکوں تک واپس کر دینا۔ حالانکہ وہ رقوم شرعی نکالی گئی تھی لیکن امام نے بتا دیا کہ یاد رکھو شرعی رقوم بھی وہی قبول ہوتی ہے جو جائز ہوا کرتی ہے، ناجائز قبول نہیں ہوتی ہے۔ درود محمد وآل محمد۔ یہ یہدون بامرنا کی منزل ہے، وہ اللہ کے امر کے مطیع ہوتے ہیں، وہ بندے کے مطیع نہیں ہوا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عزیزان گرامی یہی تو کہہ رہا تھا مامون عزیز کہ ہم نے بہترین پردے لگوا دیے ہیں، بہترین محل راستہ کر دیا گیا ہے، آپ اس میں قیام پذیر ہو جائیے۔ امام نے کہا یہ پردوں کو ہٹا دو، یہ دربانوں کو دور کر دو۔ کہا یہ آپ کے شان کے خلاف ہے، کہا یہ شان امامت کے خلاف ہے کہ ان پردوں کو لگایا جائے، ان دربانوں کو کھڑا کیا جائے۔ ہم اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آیا اور اس کے بعد اس نے ہم سے چاہا تیرے دربانوں نے روک لیا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اس تک بات پہنچ نہیں پائے گی۔ تاریخ نے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام نماز ظہر کے بعد
مسجد میں آتے تھے اور ستون مسجد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لوگوں نے سوال کیا یا جناب امیر اس وقت تو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، بشریت تھک کے آرام کرتی ہے، مگر آپ یہاں کس وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ ضرورت مند آئے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے، لوگ آئیں ہم سے سوال کریں ہم ان کا جواب دے دیں، لوگ آئیں طلب کریں ہم انہیں عطا کر دیں۔ یہ عزیزان گرامی شان امامت ہوتی ہے۔ جہاں امامت ہوتی ہے، بس ایک جملہ عزیزان گرامی کہ جہاں امامت ہوتی ہے وہاں بندوں سے رابطے منقطع نہیں ہوا کرتے ہیں، اور جہاں عزیزان گرامی حکومت ہوتی ہے وہیں لوازمات ہوا کرتے ہیں، وہیں تخت و تاج ہوتے ہیں، وہیں فوج ہوتی ہے، وہیں لشکر ہوتا ہے، اور جہاں للہیت ہوتی ہے وہاں نہ لشکر کا تصور ہے نہ عزیزہ۔ یہی تو امام حسن نے پوچھا تھا کہ اے بابا پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا تھا، آپ کے پاس بھی کوئی ملک عظیم ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اے میرے لال جتنی حکومت سلیمان کو قادر مطلق نے دی تھی اتنی حکومت تو ہم نے زکوٰۃ میں نکال دی ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں جناب سلیمان کی حکومت ان کی ایک انگوٹھی پر منحصر تھی، میں نے رکوع کے عالم میں وہ انگوٹھی سائل سوال کرنے پر عطا کر دی ہے۔ اے بابا ذرا اپنی حکومت کا تصور تو دکھائیے، کس سینے میں اتنی طاقت ہے جو علی کی حکومت کو برداشت کر سکے؟ عزیزان گرامی یہ ایمان کیا منزل ہے؟ سلمان کے لیے لکھا گیا ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، لیکن جب علی کے دائرے حکومت کو دیکھا تو یہی کہتے نظر آئے کہ اب میرے میں طاقت نہیں کہ میں علی کی حکومت کو دیکھ سکوں۔ مسجد النبوی میں آ کے یہی بیان کیا تھا، یا رسول اللہ اس زمان سے دور، دنیا سے دور اور بھی دنیا، جہاں جہاں گیا ہر مسجد میں علی نظر آئے، ہر مسجد میں علی خطبہ دیتے ہوئے نظر آئے، میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ کہاں کہاں ہے علی۔ عزیزان گرامی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں جناب سلمان فارسی، لیکن جب منزل علی آتی ہے تو ان کے قدم بھی عزیزان گرامی ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو علی کی فضیلت کو دوستوں سے اس لیے پردہ پوش کیا گیا کہ ان کے اندر صلاحیت نہ تھی کہ وہ علی کے فضائل کو سمجھ سکتے، دشمنوں نے دشمنی میں چھپائی، دوستوں کے ایمان کی وجہ سے انہیں چھپایا گیا، ورنہ وہ کچھ سے کچھ سمجھ لیتے علی کو۔ بس عزیزان گرامی اسی لیے میرا مولا کہتا ہوا نظر آیا کہ یاد رکھو مجھے خدا نہ سمجھنا، مجھے خدا نہ سمجھنا، میں وہ بندہ ہوں جو اس کے سامنے سر کو جھکا کے الحمدللہ رب العالمین کی آواز بلند کر رہا ہوں۔ ہاں یہ اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بندوں میں سب سے سرفراز رکھا ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے علی نے آواز دی کہ اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ سوال کی بات آئی تو سلونی کی آواز دیتے ہوئے نظر آئے، طاقت کی بات آئی تو دنیا کے سامنے جہاں خیبر و خندق کی بات آئی وہیں جہاد بھی نفس کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ بتا دیا کہ پہچانو یہ شان امامت ہے، یہ امامت کی پہلی کڑی ہے، پہلے اسے سمجھ لو پھر ہر امام سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ یہدونا بے امرنا کی منزل ہے، امر کے سینے سے اتر آئے۔ دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ جب امر پر غلبہ ہو گیا تھا تو علی کیوں اتر آئے؟ عزیزان گرامی رسول خدا نے کہا کہ جب علی آئے تو انہیں سے سوال کر لینا۔ جب میرا مولا آیا لوگوں نے کہا یا جناب امیر جب آپ نے امر پر غلبہ حاصل کر لیا تھا پھر اس کے سینے سے کیوں اتر آئے؟ آواز دی کہ اس نے بے ادبی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ للہیت میں میرا غضب شامل ہو جائے۔ پوری توجہ، کہا میرا غضب شامل ہو جائے اس لیے میں سینے سے اتر آیا تھا۔ ایک بار عزیزان گرامی علی نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ یاد رکھو یہدونا بے امرنا، ہم جو کرتے ہیں وہ امر الہی کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے، یعنی جہاں جتنی للہیت ہوتی ہے عبادت اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ درود محمد
بندے کی عبادت اور عزیزان گرامی امام کی عبادت اور ہوا کرتی ہے، ہماری معرفت کی منزل اور ہے، ان کے معرفت کی منزل اور ہے، وہ یہدونا بامرنا کی منزل میں ہیں، وہ اللہ کے امر کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے امر کو جانتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جب عمل کی منزل میں قدم رکھتے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں کیا معلوم کہ کس کے سامنے جا رہا ہوں۔ یہی تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے سوا، علی کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور خدا کے سوا، مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا علی اور خدا کے سوا۔ تو جب رسول خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکا خدا اور علی کے سوا، تو پھر دنیا عزیزان گرامی حد کیوں معین کر رہی ہے؟ بس یہی منزل ہے عزیزان گرامی کہ دنیا پہلے امامت کو سمجھ لے، پھر رسالت سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے اس کو سمجھے کہ جو محافظ کتاب ہیں تو پھر خود صاحب کتاب سمجھ میں آ جائے گا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جسے رسول نے پالا ہے اسے سمجھ لو، پھر پالنے والے کو سمجھنا۔ ذرا منزل پہچانے عزیزان گرامی، یہ سب باتیں اس لیے ہیں، یہ ذکر حسین، یہ عزیزان گرامی واقعات کربلا، یہ ساری منزل عزیزان گرامی صرف اس لیے ہے کہ دنیا حقیقت دین کو سمجھ سکے، اور جو دین کے رہبر ہیں ان کی بات پر اطاعت کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ یزید یہی تو چاہ رہا تھا کہ حسین ہماری باتوں کا اقرار کر لیں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے نام نہیں پورے کردار کی وجاہت دنیا کو تشریح کر دی عزیزان گرامی، اور تمام باتوں کی توضیح کر دی ہے کہ یزید کیسا ہے۔ تم اپنی تاریخی خیانتوں میں جس طرح بھی چاہو یزید کے کردار کو پیش کر سکتے ہو، قلم تمہارا ہے، دربار تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو دربار تمہارا ہے، قلم تمہارا ہے، لیکن کائنات پر اختیار خدا کا ہے۔ یاد رکھو یہ کائنات پہ اختیار خدا کا ہے۔ تمہارا راوی ہوگا حمید ابن مسلم یہودی تھا جو لکھنے کے لیے واقعات کربلا آیا تھا، یزید کی تاریخ میں لکھ رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی 1400 برس کے بعد بھی یزید پر لعنتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ پہچان لو راوی تمہارا تھا، قلم تمہارا تھا، لشکر تمہارا تھا، اختیار تمہارا تھا، لیکن قدرت کی قدرت نے بتا دیا کہ جو برا ہوتا ہے اس پر لعنت پڑا کرتی ہے، جو بدترین ہوتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی تو تاریخ نے لکھا۔ بہت لوگ کلام کرتے ہیں کہ یزید کربلا میں نہیں تھا، یزید تو شام میں بیٹھا ہوا تھا، اسے کیا لینا دینا۔ عزیزان گرامی بہت کا آثارائیاں ہو رہی ہیں، مگر ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ کے تو دیکھو کہ جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے فرزند رسول کو قتل کر دیا، ہم اس بات پر احتجاج کرتے ہیں، تو شام سے پیغام آیا کہ یہاں بیٹھ کے فساد پیدا نہ کرو بلکہ حاکم کے پاس چلو۔ جب حاکم کے پاس پہنچے حاکم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم نے حسین کو کیوں قتل کر دیا، ہم نے اسی لیے تمہیں آج بلایا ہے، آؤ بیٹھو، میرے پاس ایک تحریر ہے جو تمہیں ہم دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تحریر نکالی، کہا اسے پہچان رہے ہو؟ کہا بیٹا باپ کی تحریر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کہا یہ کس کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں؟ کہا یہ میرے باپ کی تحریر ہے۔ کہا جب تحریر باپ کی ہے تو پڑھ بھی لو کہ کیا لکھا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کی طرف اس خط کو تحریر کیا تھا کہ ہم نے علی اور حسن کا انتظام کر دیا ہے، مگر حسین کے معاملے میں تم آگاہ رہنا۔ عزیزان گرامی جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ یزید کو بچایا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ اگر لوگ شام تک پہنچے تو شام سے پھر وہی بات نکل کے آئے گی کہ جب شام کا مجرم پکڑا جائے گا تو کہتا نظر آئے گا ہمارا کچھ جرم نہیں ہے، ہمیں مدینے سے بھیجا گیا ہے، ہمارا جرم نہیں ہے، ہمیں مدینے سے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں بھیجا ہی نہیں گیا، ہمیں تعویل قرآن دے کے بھیجا گیا ہے کہ اگر لوگ باتیں بنائیں تو تعویل قرآن کر دینا۔ درود محمد و آل محمد۔
اسی لیے اس باتوں کو الجھایا جاتا ہے عزیزان گرامی کہ یہ ایسا کیونکہ لوگ اسی میں الجھ کے رہ جائیں، حقیقت تک نہ پہنچ پائیں، مگر لما صبروا کی آیت آواز دے رہی ہے کہ جہاں الہی نظام ہے وہاں صبر پایا جا رہا ہے۔ تم چاہے جتنے عزیزان گرامی قلم چلاؤ، لیکن جن کے دامن پر ظلم کا دھبا ہے تم اس دھبے کو ہٹا نہیں سکتے ہو۔ تم کہاں سے ظلم کے دھبے کو ہٹاؤ گے؟ پہلا ظلم مدینے میں ہوا، حالت نماز میں صحابی رسول کو قتل کیا گیا۔ مالک ابن نویرہ کی شہادت تاریخ آواز دے رہی ہے۔ پہلا ہی منظر ہے عزیزان گرامی، پہلی ہی خلافت کا دور ہے۔ کیسے لوگ عزیزان گرامی، جس نے نماز کے عالم میں قتل کیا اسے تم سیف اللہ کہہ رہے ہو۔ یہی تو حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تک پیغام حسینیت رہے گا تب تک نہ ظالم کو رضی اللہ کہا جائے گا، نہ ظالم کو سیف اللہ کہا جائے گا۔ اور جہاں ظالموں کو سیف اللہ کہا جائے، جہاں بدترین لوگوں کو للہیت کا درجہ دینے کی کوشش کی جائے، سمجھ لینا کہ یہ تعویل قرآن ہو رہی ہے۔ تعویل قرآن کرنے والے عزیزان گرامی ذہنوں کو معوف کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب ذکر حسین کی بات آئی تو وہاں بھی لوگ روایت لے کے چلے آئے کہ حسین کے ذکر کے لیے سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، کسی نے کہا قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہ کیوں عزیزان گرامی ذہنوں کو معوف کیا جا رہا ہے، ذہنوں کو کیوں موڑا جا رہا ہے؟ کہا یاد رکھو اگر حسین کی گفتگو ہوگی، حسین کی بات ہوگی تو دنیا یہی سوال کرتی نظر آئے گی، یہ تو نبی کا نواسہ تھا، یہ تو فرزند رسول تھا، اس کے ساتھ ظلم کرنے والے کوئی کافر لوگ تھے تو آواز دی جائے گی کافر نہیں تھے، دائرہ اسلام میں رہنے والے تھے۔ تو یہی عزیزان گرامی ہر انصاف پسند انسان یہی کہے گا، جس کے گھر سے دین چلا ہے وہی دیندار ہے، جس کے گھر سے قرآن اترا ہے وہی قرآن کا علم جانتا ہے۔ وہ لوگ کیا جانیں گے کہ جن کی حدیں دوسری ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جو اسلام میں آئے بھی تو شک لے کر کے آئے، وہ اسلام کی کیا عزیزان گرامی حقیقت کو سمجھیں گے؟ یہی واقعات کربلا درس دے رہا ہے کہ جب تک یہ گفتگو یہ کربلا ہوتی رہے گی تب تک ظلم و بربریت پہچانی جاتی رہے گی، تب تک حسین دنیا کے سامنے معرفت رسول کا سراپا بنے رہیں گے کہ جب حسین ایسا ہے تو اس کا نانا کیسا۔ عزیزان گرامی یہ بات حسین کی نہیں ہے، بات یزید کی نہیں ہے، بلکہ بات عزیزان گرامی شام سے لے کے مدینے تک پہنچی ہے کہ وہ لوگ جو صرف قرآن کی بات نہیں بلکہ رسول پر بھی اعتراض کے لیے اپنی زبان کو کھول رہے تھے۔ یہی تو قرآن بھی بتانا چاہتا ہے کہ ساتھ میں رہنے والے سب بہتر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر سب بہتر ہو جاتے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوتا، اگر سب بہتر ہو جاتے تو قرآن یہ کہتا نظر نہ آتا کہ جب بزم رسول میں بیٹھا کرو تو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ عزیزان گرامی یہ سب تنبیہیں بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بزم میں تو آتے تھے لیکن تہذیب رسول نہ تھی ان کے ذہنوں میں، وہ رسول کو رسول نہ مان رہے تھے۔ یہی حقیقت عزیزان گرامی ہے، اور قرآن نے بھی بتا دیا کہ وہ آتے ہیں کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہیں، مگر اللہ بھی جانتا ہے کہ محمد اس کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ عزیزان گرامی اب بات کہاں تک پہنچی کہ شام اور اس کے بعد یہ دور خلافت سلسلہ امامت بآخری بات عزیزان گرامی ہے کہ تیسرے دور میں، اور تاریخ نے لکھا رسول نے ایک دو نہیں بلکہ 8 لوگ، یا تاریخ نے 12 لوگوں کو لکھا ہے کہ جن منافقوں کو حکم الہی سے رسول نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا، دوسرے دور نہیں بلکہ تیسرے دور میں انہیں واپس بھی بلایا گیا اور انہیں بیت المال سے مال بھی دیا گیا، شرف دامادی بھی دی گئی۔ کس وجہ سے عزیزان گرامی؟ کہا اس وجہ سے کہ ہمارے قبیلے کے تھے، ہمارے خاندان کے تھے۔ کیا یہی اسلام ہے عزیزان گرامی؟ رسول اسلام تو بتا رہے ہیں کہ جہاں امانت داری کی بات ہوتی ہے وہاں عدالت پیش نظر رہا کرتی ہے۔ رسول نے دنیا کے سامنے جو پیغام پہنچایا وہ یہی تھا کہ نہ کوئی فارس کا ہے، نہ کوئی مکے کا، نہ مدینے کا، مگر اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک
بلند ہے، وہی بزرگ ہے۔ جب یہ اعلان عزیزان گرامی صاف ہے تو پھر کہاں کسی کو اختیار کے کچھ کر سکے، مگر بشریت نے خواہشوں کی پیروکار ہو کر کے کس طریقے سے اپنے خاندان کو پالنا شروع کر دیا۔ یہی عزیزان گرامی بنیاد تھی جو اسلام کو ہلا دینے والی تھی۔ بس فرزند رسول نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ غلط کو صحیح کہہ دیا جائے۔ بس مدینے میں یہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد شام کی جسارتیں اور بڑھتی چلی گئیں، اور لبوں پر یہی فقرہ آیا کہ یہ خلافت ہمارے لیے حکومت ہے۔ جس طریقے سے گیند ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں اس کو گھمایا کرتے ہیں، یہ حکومت بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے۔ حاکم کے سامنے آ کے سفیر نے کہا، شام کے دربار میں کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے سامنے جھک کے کہا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، حاکم شام یہ کیا ہو رہا ہے؟ تجھے لوگ رسول کہہ کے سلام کر رہے ہیں۔ حاکم مسکرا رہا تھا، گویا بتانا چاہ رہا تھا کہ منزلیں اور آگے ہیں، رسول نہیں یہ چاہیں تو مجھے خدا کہہ دیں، حکومت باقی رہ جائے۔ یہ عزیزان گرامی ذہنیت تھی جہاں دام و درہم کے ذریعے سے بشریت کو جھکانا چاہ رہے تھے، وہیں حق پرست نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت عزیزان گرامی دولت کی بنیاد پر اسلام کو مٹا دے۔ بس عزیزان گرامی اسی لیے دنیا نے امام حسین کی قربانی کو دیکھا اور اس حقیقت کو سمجھا کہ حسین کیا تھے اور کس کے مقابلے میں حسین تھے۔ 72 ساتھی حسین کے ساتھ تھے، اور حسین کا عزیزان گرامی ایک ایک اقدام دنیا کے لیے نقش قدم چھوڑتا ہوا چلا، چاہے وہ مدینے سے حسین کی رخصت ہو یا مکے سے حسین کا جانا ہو۔ حسین مکے سے بھی چلے تو مکے سے 8 ذی الحجہ کو چلے تھے، اس لیے کہ 8 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ مجمع مکے میں ہوتا ہے۔ دنیا سوال تو کرے کہ فرزند رسول کعبے کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ جس نے حج کا اہتمام کیا اسی کا وارث جا رہا ہے۔ دنیا پوچھے تو عزیزان گرامی تب حسین بتائیں گے کہ حج کرنے والوں میں ظالم بھی ہیں جو اپنے احرام میں خنجر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حسین حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ کل میرے دادا نے بچایا تھا، آج حسین جا رہا ہے۔ کل عبد المطلب نے ابرہے سے مقابلہ کیا تھا، آج حسین وقت کے ابرہے سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مگر منظر بدلا ہوا ہے، وہ ابرہہ کعبے کا دشمن بن کے آیا تھا، یہ ابرہہ انسانیت کا دشمن بن کے آیا ہے۔ دین تو ایک بہانہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ظلم کے ذریعے یہ سب پر اختیار حاصل کر لیں، مگر حسین یہ نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک فقرہ حسین کہتے ہوئے چلے دنیا کے سامنے پیغام وحدانیت کو کہ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ قیامت تک کے لیے حسین کا جملہ مشعل راہ رہے گا کہ حسین نے خدا کو پا کے سب کچھ حاصل کر لیا، اور مقابلے میں آنے والے نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا، کیونکہ معبود اس کے ساتھ نہیں تھا۔ لشکر ساتھ تھا، دولت ساتھ تھا، پانی ساتھ تھا، اسباب ساتھ تھے، مگر خدا ساتھ نہ تھا۔ شام کی تاریکیوں میں لاکھوں کا لشکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ان کا قائد ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، لیکن وہ صبر کا سربراہ، وہ امامت کا پیروکار، وہ عزیزان گرامی منصب امامت کا رہنما آگے آگے سب حق کا پرچم لیے ہوئے چلا، اور چلا ہی نہیں، ساتھ ساتھ اپنے قافلے کو بڑھاتا ہوا چلا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین جب مکے سے چل رہے تھے ایک قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا جو حسین سے چند دوری پر اپنے خیمے کو نصب کر دیا کرتا تھا۔ عزاداروں یہ خیمہ کس کا تھا؟ تاریخ نے لکھا جب حسین مکے سے کربلا میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار ایک مقام پہ عزاداروں خیمے کو نصب کیا گیا اور وہ خیمہ بھی قیام پذیر ہوا۔ بس عزاداروں اس خیمے میں جا کے کسی نے کہا کہ تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ عزاداروں یہ کوئی اور نہ تھا، یہ جناب زہیر قین تھے، جن کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ یہ عثمانی مسلک پر تھے، یہ حسین سے دور دور چل رہے تھے، لیکن عزاداروں
جب ایک بار کہا کہ تمہیں حسین نے بلایا ہے، بس سر کو جھکا لیا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا حسین سے ملاقات ہو، لیکن اب حسین نے بلایا ہے تو مجھے جانا ہے، کیونکہ یہ فرزند رسول ہیں۔ عزاداروں، جب زہیر قین آئے ہیں، حسین سے گفتگو ہوئی۔ حسین نے ایک فقرہ کہا، اے زہیر قین، محضر شہادت میں تمہارا نام ہے، محضر شہادت میں تمہارا نام ہے۔ یہ سنتے ہی زہیر قین نے عزاداروں بس گھر میں آئے، کہا زوجہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اے غلام تجھے میں آزاد کر رہا ہوں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فرزند رسول کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تم تو نصرت کے لیے جا رہے ہو، مجھے اس سعادت سے محروم کر رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم اہل حرم کی خدمت کرتے نظر آئیں گے۔ عزاداروں سر کو جھکا لیا، میں نہیں چاہتا کہ تیری حرمت پامال ہو۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا عرب کا دستور ہے کہ جب قتل کر دیتے ہیں تو ان کے ناموس کو اسیر کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تیری بے پردگی ہو۔ کہا اے زہیر قین، تمہیں معلوم ہے کہ تم فرزند رسول کے طرف جا رہے ہو؟ ارے یہ امت جان رہی ہے نبی کی نواسیہ حسین کے ساتھ ہے، علی کی بیٹیاں حسین کے ساتھ ہے، یہ امت کی بیٹیاں نہیں ہے، یہ ان کا احترام رکھیں گے۔ عزاداروں، گویا زہیر قین کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ زینب کا پردہ سلامت رہے گا، میں بھی محفوظ رہوں گی، لیکن زہیر سر کو جھکائے تھے۔ سب جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا مجھے حسین نے آگاہ کر دیا ہے، میری شہادت کے بعد اجرکم من اللہ۔ حسین کا یہ وہ سپاہی جسے حسین نے میمنہ کا سربراہ، میسرہ کا سربراہ بنایا تھا، تاریخ نے لکھا کہ جب جناب حر صبح عاشور حسین کی طرف ملنے کے لیے آ رہے تھے تو سب سے پہلے زہیر قین آگے بڑھے، کہا دشمن کی طرف سے آ رہے ہو، میں حسین کے پاس تمہیں ایسے نہ جانے دوں گا، اپنے اسلحے کو اتارو تب حسین کے پاس جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ حر نے زہیر کی طرف دیکھا، کہا کسی ماں نے ایسے بچے کو پروان نہیں چڑھایا جو حر کی زندگی میں اس کے اسلحے کو اتار لے۔ بس زہیر قین نے بھی کہا کسی ماں نے ایسے بچے کو پروان نہیں چڑھایا جو زہیر کی زندگی میں حسین کے پاس اسلحے کے ساتھ چلا جائے۔ تجھے نہیں جانے دیں گے جب تک اپنی تلوار کو اتار نہ لوگے۔ ایسے حسین کے چاہنے والے تھے۔ اے عزاداروں، نماز ظہر کا وقت آیا، یہی سعید و زہیر تو سینہ سپر ہو گئے تھے۔ امام نماز پڑھتے رہے، یہ تیر کو اپنے سینوں پر روکتے رہے۔ عزاداروں، یہی تو زہیر نے کہا مولا اب راضی ہے؟ کہا میں راضی، میرا خدا راضی۔ اے عزادارو، نماز عصر کا وقت آیا، حسین تیر کے ہنگام میں آواز دے رہے ہیں، اے میرے ساتھیوں کہاں ہو آؤ، حسین نماز عصر پڑھنا چاہتا ہے۔ اے عزادارو، سن 61 ہجری روز عاشوراء کربلا میں سب شہید کر دیے گئے۔ زہیر کی بیوی کو اطلاع ملی، اس نے اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن دیا کہ لے کے جاؤ، جو بھی تھے، کوئی فرزند رسول تھا، کوئی علی کا بیٹا تھا، سب کے قبیلے والے موجود تھے، سب کو کفن مل گیا ہوگا، مگر زہیر کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوگا۔ اے غلام، یہ کفن لے کے جا اور اپنے آقا کو کفن دے دے۔ عزادارو، غلام کفن لے کے آیا، 11ویں محرم کو مقتل کربلا میں کھڑا دیکھ رہا ہے، ارے کفن تو ایک ہے، لاشیں 72 ہے، کسے کفن دوں؟ کفن لے کے واپس گیا۔ اب آپ پوچھا کیا ہوا؟ تو نے اپنے آقا سے وفاداری نہیں کی، تو نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا۔ کہا اے بی بی، میں کیسے اپنے
آقا کو کفن دیتا. ارے آقا کے آقا بھی بے غسل و کفن پڑے ہوئے ہیں، حسین کا لاشا بھی بے غسل و کفن پڑا ہے. کوئی لاغفل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں. میرے پاس ایک کفن تھا، لاشیں 72 تھے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما لے، اس عبادت کے ذریعے تمام مومنین کو سعادت نصیب فرما، ہمارے اندر توفیق عطا فرما، ہم اسی شان سے ذکر سید الشہداء کا اہتمام کر سکیں، مقصد سید الشہداء پہ قائم رہ کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. پروردگار ہمیں زندہ رکھنا تو حق کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، جو دشمنان دین و اسلام انہیں نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ